خداوند متعال نے شہادت جس طرح ولادت کے لیے اہتمام کیا، شہادت امیر المومنین کے لیے بھی اہتمام کیا۔ خداوند متعال نے بہترین مہینے کا انتخاب کیا، ماہ رمضان المبارک، افضل الشہور سید الشہور۔ خود خطبہ امیر المؤمنین میں ہے جو رمضان کے حوالے سے بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سید الاوصیاء سید الشہور میں جو ہیں قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ سوال کیا کہ سید الشہور اور سید الاوصیاء کون ہیں؟ فرمایا سید الشہور رمضان ہیں، مہینوں کا سردار، اور سید الاوصیاء خود آپ ہیں۔ خداوند متعال نے مہینوں میں سے بہترین اور باحرمت ترین، باعظمت اور باشرافت ترین، باشراف مہینے کا انتخاب کیا، رمضان المبارک۔ رمضان المبارک میں بھی دن کی نسبت شب کو فضیلت حاصل ہے، رات کا انتخاب کیا، شب 19، اور رات میں بھی جو بہترین وقت ہے سحر کا وقت ہے، سحر کے وقت کا انتخاب کیا امیر المؤمنین کے لیے۔ اور امیر المؤمنین بھی وہ بھی حالت روزہ میں، اور بہترین مکان مسجد ہے، خانہ خدا انتخاب کیا، مسجد میں بھی بہترین جگہ محراب عبادت کا انتخاب ہوا، اور سحر کے اوقات میں بھی بہترین وقت نماز کا وقت ہے، نماز ہو، اور بہترین حالت نماز میں بھی بہترین حالت سجدے کی حالت ہے۔ ضرورت امیر المؤمنین کے لیے محراب عبادت میں، مسجد میں محراب عبادت میں رمضان میں سحر کے وقت سجدے کی حالت میں انتخاب کیا۔ یہ تمام چیزیں جو خداوند متعال نے انتخاب کیا امیر المؤمنین کے لیے، ان کی جو شخصیت ہے وہ پیغمبر اسلام نے جس طرح سے فرمایا، اور حقیقتاً اسی طرح سے ہے کہ یا علی آپ کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے، اور کسی نے نہیں پہچانا، تو یہ شخصیت ایسی رہی۔ تو آج شب ضربت امیر المؤمنین آپ جمع ہیں، اور شب قدر بھی ہے، تو یہ جو ہے سونے پہ سہاگا ہے۔ تو اس رات کو، اس شب قدر کو بھی کئی چاند لگ گئے، اس میں یاد امیر المؤمنین، اور یاد امیر المؤمنین میں بھی یاد مظلومیت امیر المؤمنین مہم ترین چیز ہے۔ یہ فضائل امیر المؤمنین بے شمار، مظلومیت امیر المؤمنین بھی انگنت۔ تو اگر آپ پوچھیں کہ فضائل بیان کریں یا مظلومیت، تو میں کہوں گا کہ فضائل بہت سارے بیان کرتے ہیں، وہ جو بیان نہیں ہوتی امیر المؤمنین کی مظلومیت ہے۔ درد امیر المؤمنین کو بیان نہیں کیا، خود امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں جا بجا بیان کیا، احادیث میں، دعاؤں میں امیر المؤمنین نے بیان کیا اپنی مظلومیت کو۔ یہ جو شب ضربت ہیں اور 21ویں رمضان شب شہادت ہیں، ان میں امیر المؤمنین کی مظلومیت کو یاد کیا جائے۔ کس لیے یاد کیا جائے؟ اس لیے یاد کیا جائے تاکہ آج ہماری پوزیشن کیا ہے، کل امیر المؤمنین کے ساتھ جو امت تھی، جو لوگ تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ عرض کروں گا آپ کی خدمت، امیر المؤمنین نے ان کے لیے، ان کے بارے میں دعا کی کہ خدایا میں ان سے اگتا چکا ہوں، یہ مجھ سے اگتا چکے ہیں، خدایا میں ان سے دل برداشتہ ہوں، یہ مجھ سے دل برداشتہ ہیں، خدایا مجھے ان سے بہتر افراد دیں اور انہیں مجھ سے بدتر حاکم دے دیں۔ درد دل امیر المؤمنین۔ تو آج مناسب ہے کہ مظلومیت امیر المؤمنین کو کسی حد تک بیان کیا جائے، اور
امیر المؤمنین مظلوم واقع ہوئے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئندہ اگر خداوند متعال نے زندگی دی، بشرط زندگی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی مظلومیت امیر المؤمنین کے حوالے سے، وہ جو علماء نے بیان کیے ہیں، وہ جو احادیث میں ہیں۔ تو جس کا حق مارا جاتا ہے، جس کا حق چھینا جاتا ہے، جسے اس کا حق نہیں دیا جاتا، وہ مظلوم واقع ہو جاتا ہے، وہ مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے۔ تو ظلم دو قسم کے افراد کی طرف سے ہوئے ہیں امیر المؤمنین پہ، نادان، دنیا پرست، بزدل، دنیا طلب، جاہل دوستوں کی طرف سے۔ کچھ چاہنے والے ایسے تھے، یا دنیا پرست تھے، یا ان میں شجاعت نہ تھی، بزدلی تھی ان میں، یا جاہل و نادان تھے، یا عیاش تھے، ڈرپوک تھے۔ ان کی وجہ سے امیر المؤمنین پہ ظلم ہوئے، اور کچھ متعصب دشمنوں نے امیر المؤمنین پہ ستم کیے۔ وہ دشمن جو قسم خوردہ تھے، امیر المؤمنین کے بارے میں حقائق سے آشنا ہونے کے باوجود انہوں نے ستم کیا امیر المؤمنین پہ۔ تو یہ ستم کہ 40 سال تک قبر امیر المؤمنین کا بھی پتہ نہ چلے، یہ ستم کی جب بتایا گیا کہ علی محراب عبادت میں، محراب مسجد میں شہید ہوئے، تو بتایا گیا کہ علی مسجد میں کس لیے گئے تھے، کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ یہاں تک سوال کیے جاتے تھے۔ ظلم یعنی امیر المؤمنین کو نہ پہچاننا، یہ ظلم ہے کہ ان کی شناخت نہ ہو سکی۔ آج بھی کوشش یہی ہے کہ امیر المؤمنین پہچانے نہ جائیں۔ ہماری طرف سے، امت کی طرف سے بھی کوشش نہیں ہے کہ انہیں پہچانے۔ شناخت امیر المؤمنین کے لیے کام نہیں ہو رہا، اس لیے امیر المؤمنین مظلوم واقع ہوئے۔ تو اسی مظلومیت کی وجہ سے کہ ساری زندگی امیر المؤمنین نے مظلومیت میں گزاری، ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کے خاندان پہ ظلم ہوا، ان کی خلافت پہ ظلم ہوا، ان کی امامت پہ ظلم ہوا، اسی طرح ان کی تاریخ پہ، ان کی سیرت پہ ظلم ہوا۔ اسی لیے زیارت امیر المؤمنین میں یہ جملہ آیا ہے کہ السلام علیک یا ولی اللہ، اے ولی خدا، تجھ پہ درود و سلام۔ اشہد انک اول مظلوم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پہلا مظلوم ہے۔ اول مظلوم و اول من غصب حقہ، آپ وہ پہلا شخص ہے کہ جس کے حق کو غصب کیا گیا۔ پیغمبر اسلام کی رحلت کے ساتھ ہی حق امیر المؤمنین کو، حق مسلم امیر المؤمنین، حق خدائی امیر المؤمنین، وہ جو خدا نے انہیں دیا، حق خلافت، حق حکومت، حق امارت، انہیں چھیننے کے لیے سقیفہ تیار ہوا، حق امیر المؤمنین کو غصب کیا۔ لہذا اشہد انک اول مظلوم و اول من غصب حقہ، صبرت واحتسبت، آپ کا حق غصب ہوا، 25 سال تک امیر المؤمنین کو گوشہ نشین رکھا، خانہ نشین رکھا، کام کرنے نہ دیا،
لوگوں کی ہدایت کرنے نہ دیا، لوگوں کی رہنمائی کرنے نہ دیا، امت کی رہنمائی کرنے نہ دیا، امت کو منحرف کر کے رکھا، امت کو کجراہی پہ ڈال دیا۔ 25 سال تک امیر المومنین نے صبر کی، صبرت واحتسبت، اے مولا آپ نے صبر کیا اور اپنا معاملہ خدا کے سپرد کیا۔ حتی اتاک الیقین، آپ صابر رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے، تا ان کی خدا دعوت حق پہ آپ نے لبیک کہا۔ امیر المؤمنین مظلوم واقع ہوئے، خود امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ما زلت مظلوما، میں ہمیشہ مظلوم رہا ہوں، منذ ولدتنی امی، جب سے میری ماں نے مجھے جنا ہے میں مظلوم ہوں۔ مظلومیت امیر المؤمنین آغاز زندگی امیر المؤمنین سے، جب پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی، جب جاہلیت کا دور تھا، جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، کفر و شرک و نفاق سے بھرا ہوا معاشرہ تھا، پیغمبر اسلام کو جب ستائے جاتے تھے امیر المؤمنین ان کے ساتھ ہوتے تھے، اگر زخم کھاتے تھے تو علی بھی کھا لیتے تھے، پیغمبر اسلام کا دفاع کرتے کرتے سارے مظالم سہ لیتے تھے۔ امیر المؤمنین شعب ابی طالب میں اگر ایک عرصہ رہا، اہل بیت ہر قسم کا بائیکاٹ، امیر المؤمنین ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ، رسول اسلام کے ساتھ۔ تو فرمایا ما زلت مظلوما منذ ولدتنی امی، میں ہمیشہ مظلوم رہا ہوں جب سے میری ماں نے مجھے جنا ہے۔ تو کس لیے علی مظلوم واقع ہوئے؟ جب بچپنا تھا تب بھی باقی افراد نے نہیں پہچانا امیر المؤمنین کو، اگر پہچانا ہے تو صرف پیغمبر اسلام نے، لہذا صرف پیغمبر بچپنے میں امیر المؤمنین کے ساتھ ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے ساتھ کھلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، باقی امت نے نہیں پہچانا۔ خلیل بن احمد عروضی ایک فقیہ نحوی ہیں، شیعہ عالم دین، ان سے جب سوال کیا گیا کہ لوگوں نے علی کو کیوں چھوڑا، چھوڑ دیا لوگوں نے امیر المؤمنین کو، ساتھ دینا چھوڑ دیا، یہ شکایت امیر المؤمنین اپنے خطبے میں نہج البلاغہ میں 25ویں نمبر کا خطبہ ہے، پڑھیں، امیر المؤمنین نے وہاں پہ بیان کیا کہ امت کی کیا حالت تھی اس وقت، علی کے چاہنے والوں کی کیا حالت تھی، بیان کیا امیر المؤمنین نے۔ خلیل بن احمد عروضی سے جب سوال کیا کہ کیوں چھوڑا لوگوں نے علی کو، جبکہ لوگ جانتے تھے کہ رسول سے ان کی رشتہ داری کیا ہے، قرابت کیا ہے، لوگ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، لوگوں کو معلوم تھا، علمی مقام بھی، شجاعت کا مقام بھی، پیغمبر اسلام سے ان کی رشتہ داری کا مقام بھی، سب کچھ پتا تھا، پھر بھی چھوڑ دیا۔ تو سوال کیا اس سے کہ کیوں چھوڑا، اور اسلام کے لیے امیر المؤمنین نے کیا کیا مشقتیں برداشت کی، یہ بھی لوگ جانتے تھے، امیر المؤمنین کی شجاعت سے آشنا تھے۔ امیر المؤمنین نے جو کچھ اسلام کے لیے قربانیاں دی سب جانتے تھے، پھر بھی چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ تو خلیل بن احمد عروضی جواب دیتا ہے کہ قسم بخدا علی کی نورانیت سب سے بالا تر، علی کے فضیلتوں کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں، یہ سب کچھ مسلم ہے، لیکن وَكُلُّ شَكْلٍ لِشَكْلِهِ آلف اما تر الفیل یعلف الفیل، لیکن وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے جیسوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی ہاتھی کے پیچھے جاتا ہے؟ لوگ علی کو اپنے جیسے نہیں سمجھتے تھے،
یہ تو کچھ اور قسم کی شخصیت ہے۔ تو لہذا کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز۔ دیکھا کہ علی اور قسم کے ہیں، ان کی فضیلتیں اور ہیں، نورانیت اور ہے، لب و لہجہ اور ہے، کردار اور ہے۔ یہ جو عام افراد جس طرح سے مخلوط زندگی گزارتے ہیں گناہ و ثواب میں، علی اس طرح کے نہیں ہے۔ تو خلیل بن احمد کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے جیسے تلاش کرتے ہیں، اس لیے علی کو چھوڑ دیا، مائل نہ ہوئے امیر المومنین کی طرف، چونکہ امیر المومنین کی عدالت مشہور ہے۔ علی کے دور میں سوائے چند گنے چنے افراد کے باقی افراد نہ تو علی جیسی معماء ہستی کو صحیح طرح سے سمجھ سکے۔ علی آج بھی معماء ہستی ہے، عالم ہستی میں ایک معمہ ہے، انہیں نہیں سمجھ سکتے، اس دور میں بھی نہیں سمجھا امیر المومنین کو، نہ تو ان میں لیاقت تھی امیر المومنین کی مصاحبت کی، علی کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، ان میں استعداد نہ تھی، ان میں لیاقت پیدا نہ ہوئی، نہ ہی علی کے علم و حکمت کو لینے کی ظرفیت رکھتے تھے وہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں بتایا گیا کہ علی کے پہلوؤں سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، لوگ امیر المومنین کے علم و حکمت کو لینے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ خطبہ حمام معلوم ہے، خطبۃ المتقین معلوم ہے، جب حمام نے کہا کہ مجھے متقین کے اوصاف بیان کریں، اس طرح بیان کریں گویا میں دیکھ رہا ہوں، امیر المومنین نے کہا کہ برداشت نہ کر سکو گے، کہا کہ بیان کریں، جب بیان کیا خطبہ تمام نہ ہوا اس کی جان نکل گئی، برداشت نہیں کر سکتے تھے لوگ، نہ ہی علی کی عدالت کو تحمل کر سکتے تھے۔ علی کو ایسا مخاطب نہ ملا جو علی کی زبان کو سمجھ سکے، ایسے شاگرد نہ ملے عام طور پہ امیر المومنین کو سوائے چند ایک افراد کے، ایسے شاگرد نہ ملے جو درس امیر المومنین کو سمجھے، جو سبق امیر المومنین پڑھانا چاہتے تھے اسے سمجھے، زبان امیر المومنین کو سمجھنے والے نہ ملے، تاکہ علی علوم و معارف کے سمندر سے سیراب کرتے انہیں، اسرار عالم کے خزانے کھول دیتے امیر المومنین، نہیں ملے ایسے افراد تاکہ انہیں اپنے بے کران علوم و معارف سے سیراب کرتے۔ علی کو کوئی اہل دل نہ ملا، کوئی ایسا اہل دل نہ ملا کہ عرفانی مواج سمندر سے بقدر ظرفیت اسے سیراب کرتے، علوم و معارف دے دیتے۔ مظلومیت علی یہ ہے، بارہا فرمایا امیر المؤمنین نے، ایھا الناس سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو جاؤ، میں تم میں نہ رہوں، اس سے پہلے پوچھو۔ وَإِنَّ هَاهُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، میرے سینے میں ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے علم کا، میرے پاس علم ہے۔ لَوْ أُصِبْتُ لَهَا حَمْلَةً، کاش کہ کوئی لینے والا مل جائے مجھے، علم لینے والا، معارف لینے والا، اسرار ہستی لینے والا مل جائے، کوئی ایسا وسیع ظرف والا انسان مل جائے تاکہ میں اسے اسرار عالم بیان کر دوں، اس سے پہلے کہ مجھے کھو جاؤ، پوچھو مجھ سے۔ لوگ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لوگ پوچھتے نہیں تھے،
لیتے نہیں. مظلومیت علی یہ علی فریاد کرتے رہے، بارہا و بارہا فرمایا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی. ایک بار نہیں، کئی بار مختلف مقامات پہ علی امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے آسمان کے راستے زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ معلوم ہے، پوچھیں. یہ علی کی مظلومیت ہے. لوگ علی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. امیر المؤمنین نے جو امت کی ناکامی تھی راز بیان کیا اسی خطبے میں نہج البلاغے میں کہ بسر بن ارتاد نامی ایک شخص ہے. یہ وہ شخص ہے جو کمزور افراد میں آ کر دہشت گردی کرتا تھا. یہ وہ 3 اشخاص میں سے ایک عمر آس ہے اور ایک یہ شخص ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اتارے تھے امیر المومنین کے سامنے تاکہ علی انہیں معاف کر دیں، چھوڑ دیں. یہ ان افراد میں سے تھا. یہ دہشت گردی کیا اس نے. امیر المومنین کو خبر پہنچی کہ یمن میں دہشت گردی ہوئی ہے تو امیر المومنین اپنے ساتھیوں سے جمع کیا اور انہیں خبر دی. انبئت بسرا قد اطلع الیمن، مجھے خبر ملی ہے کہ بسر نے یمن میں دہشت گردی کی ہے، یمن پر حملہ کر دیا ہے ایک دہشت گرد نے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَظُنُّ، اور مجھے یقین ہے، میرا گمان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، یہ شامی قوم، یہ دہشت گرد قوم سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ، تم پر غلبہ حاصل کریں گے، تم سے حکومت کو چھین لیں. آج تو ایک دہشت گرد نے حملہ کیا ہے، کل تمہارے اوپر غلبہ حاصل کریں گے یہ لوگ اور حکومت بھی تمہارے ہاتھوں سے چھین لیں گے. کیوں مسلمانوں کے اوپر دہشت گرد غالب آ جاتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے اوپر باطل قوتیں غالب آ جاتی ہیں؟ کیوں امت اسلامیہ پہ طاغوت کی حکومت ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ امت مسلمہ پہ باطل طاقتیں آ جاتی ہیں، حکومت کرتی ہیں، انہیں دباتی ہیں، انہیں مارتی ہیں، قتل کرتی ہیں، مگر امت ہمیشہ سر جھکا کر امت اسلامیہ بیٹھ جاتی ہیں، باطل قوتوں کے خلاف لڑنے کی، قیام کرنے کی جرأت پیدا نہیں کرتے. امیر المؤمنین نے یہاں بیان کیا کہ ایک دن یہ قوم، یہ دہشت گرد قوم تمہارے اوپر غلبہ حاصل کرے گی، تم سے حکومت کو بھی چھین لے گی. اس کی وجہ یہ ہے بِإِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، وجہ یہ ہے کہ یہ باطل پر ہونے کے باوجود بھی متحد ہیں. ان کے اتحاد کی وجہ سے دہشت گرد اپنی دہشت گردی میں متحد ہیں. وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، تم امت اسلامیہ برحق ہونے کے باوجود بھی اختلاف کی شکار ہیں. یہ امت حقہ ہونے کے باوجود، نبی یہ برحق کے امتی ہونے کے باوجود، امام برحق کے پیروکار ہونے کے باوجود متحد نہیں ہیں، جبکہ وہ دہشت گرد ہیں، باطل قوت ہیں، باطل ہیں، اس کے باوجود کہ باطل پر ہیں متحد ہیں. امیر المؤمنین نے فرمایا بِإِجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، وہ اپنے باطل چیزوں پہ متحد ہیں. وَتَفَرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ، جبکہ تم اپنے ساتھیوں سے فرمایا جبکہ تم حق پر ہونے کے باوجود متفرق ہیں، متحد نہیں ہے. یہ پہلی وجہ ہے اور پہلا سبب ہے
جس کی وجہ سے امت شکست کھاتی ہے، امت اسلامیہ شکست کھاتی ہے باطل قوتوں کے مقابلے میں، یہ پہلی وجہ ہے۔ وہ باطل پر ہونے کے باوجود متحد، اور تمہارے اندر تم حق پر ہونے کے باوجود اختلاف موجود ہیں اور تفرقہ موجود ہیں، تم ایک دوسرے سے جدا جدا ہو، ایک دوسرے کی حمایت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ایک دوسرے سے متحد نہیں ہوتے، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ کہ وہ فتح پاتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، اور تم شکست کھاتے ہو، تم مغلوب ہو جاتے ہو، مقہور ہو جاتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے وَبِمَعْصِيَتِكُمْ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ، تم اپنے برحق امام کی نافرمانی کرتے ہو، وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ، جبکہ وہ اپنے باطل امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ ناحق اور باطل ہونے کے باوجود بھی اپنے پیشوا کا کہنا مان لیتے ہیں، جبکہ تم امام برحق رکھتے ہو، اس کے باوجود اپنے امام برحق کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ یہ امت مغلوب و مقہور و شکست خوردہ رہے گی اگر ان وجوہات کو برطرف نہ کیا گیا۔ امیر المومنین بتاتے ہیں کہ وجہ یہ ہے، اگر تمہیں عزت نہیں ملتی، اگر تمہیں فتح و کامرانی نہیں ملتی تو وجہ یہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةِ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِيَانَتِكُمْ، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ امین ہیں اگرچہ باطل ہیں، وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَةِ إِلَى صَاحِبِهِمْ، جو کچھ ان کے پاس ان کے ساتھی، ان کے امام، ان کے راہبر امانت چھوڑتے ہیں، وہ امانت میں دیانتداری کا ثبوت دیتے ہیں اگرچہ باطل پر ہیں، وَخِيَانَتِكُمْ، جبکہ تم خیانت کرتے ہو حق پر ہونے کے باوجود، راہ اسلام پہ ہونے کے باوجود۔ تمہارا امام حق ہے اور ان کا امام باطل، وہ اپنے باطل امام کے فرمان بردار، تم اپنے برحق امام کے نافرمان۔ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ اپنا فرض نبھائے اور تم اپنے امام برحق کے بارے میں خیانت کرتے ہو۔ امیر المؤمنین کے بارے میں خیانت کی گئی، وہ لوگ امانتدار ہیں، اگر ان کے پاس کوئی حرام چیز بھی امانت رکھ دی جائے تو وہ اپنے مالک کو واپس کرتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس اگر قرآن بھی امانت رکھ دی جائے تم خیانت کرتے ہو۔ یہ امیر المومنین کی مظلومیت یہ ہے کہ امام المتقین ہونے کے باوجود، اسد اللہ ہونے کے باوجود چونکہ افراد میں جب اطاعت نہیں ہے، امانتداری نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تو اکیلا امیر المؤمنین خود کچھ نہیں کر سکتے، امت کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ امت کی بیماریاں ٹھیک ہونی چاہیے۔ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور آئندہ وہ غالب آئیں گے تمہارے اوپر اور تم مغلوب رہو گے، تمہارے اوپر پھر ظلم ہوگا، حکومت ان کی ہوگی، تم محکوم ہوں گے۔ چوتھی وجہ یہ ہے وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ، وہ اپنے شہروں کو پرامن رکھتے ہیں،
وفسادکم، تم اپنے شہروں میں شورش کرتے ہو، فساد بپا کرتے ہو۔ انہوں نے اپنے ویران مراکز کو آباد رکھا، تم نے اپنے آباد مراکز کو ویران کر دیا ہے۔ یہ فرق ہے۔ فَلَوْ اِئْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ كَعْبٍ، امیر المؤمنین ان کے چہروں کو برملا کرتے ہیں، وہ جو نعرے لگاتے ہیں ساتھ نہیں دیتے۔ وہ جو گناہ کرتے ہیں اور لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، وہ جو نافرمانی کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور ہنستے ہنستے لبیک یا نعرے لگاتے ہیں، امیر ان کے چہروں کو برملا کرتے ہیں۔ فرمایا تم وہ لوگ ہو، زیر منبر بیٹھے ہیں امیر المؤمنین کے، خطبہ دے رہے ہیں امیر المؤمنین، فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو، فَلَوْ اِئْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَىٰ كَعْبٍ، اگر میں تم میں سے کسی کے ہاتھ میں لکڑی کا پیالہ بھی دے دوں، امانت رکھ دوں، ایک لکڑی کا پیالہ بھی اگر کسی کے ہاتھ میں، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں امانت رکھ دوں، لَخَشِیتُ، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ أَن يَذْهَبَ بِعِلَاقَتِهِ، تم اس کی کنٹی توڑ دو گے، مجھے خوف ہے کہ اس کے کنڈے کو توڑ کر تم واپس کرے گا۔ یعنی ایک لکڑی کے پیالے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے تم۔ درد دل امیر المومنین یہ ہے، مظلومیت امیر المومنین، ایسے افراد ملے امیر المومنین کو۔ اگر میں تمہیں مٹی کا کوزہ بھی دوں، تم اس کا بھی کنڈا توڑ کے واپس کرو گے۔ ایک مٹی کا پیالہ، ایک لکڑی کے پیالہ بھی اس میں بھی تم امانت داری نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ 4 وجوہات بیان کیا امیر المومنین نے۔ پس امام باطل اپنے باطل پیروکاروں کے ساتھ 4 صفات کی بنا پر شہروں کو فتح کر لیتا ہے، شہروں میں حکومت قائم کر لیتا ہے، اپنی بالادستی قائم کرتا ہے، جبکہ امام برحق اپنے پیروکاروں کے ساتھ 4 صفات کی وجہ سے شکست کھا لیتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے اور مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں۔ باطل امام و مأموم میں یہ 4 صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ غالب آئیں گے۔ پہلی صفت بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ، باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہو جانا ان کی کامیابی کا راز ہے۔ کہ باطل پر ہیں لیکن متحد ہیں، اتحاد ہے ان میں، انجمن ہے ان میں، ہم آہنگی ہے ان میں، ہم فکری ہے ان میں، ہم جہتی ہے، یک جہتی ہے۔ وہ اپنے باطل مقاصد کے لیے سرفروش ہیں، جانثار ہیں، اپنے باطل امام کے متحد ہیں وہ۔ دوسری صفت وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ، وہ باطل پر ہونے کے باوجود باطل امور میں بھی اپنے امام کے فرمان بردار ہیں، اپنے راہبر کے فرمان بردار ہیں۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ وَبِأَدَائِهِمُ الْأَمَانَ إِلَىٰ صَاحِبِهِمْ، وہ کامیاب ہوں گے اس لیے کہ وہ اپنے باطل امام سے بھی خیانت نہیں کرتے، وہ اپنے باطل ساتھیوں سے بھی خیانت نہیں کرتے، وہ ادائے امانت رکھتے ہیں اگرچہ باطل پر ہے۔ اور چوتھی وجہ وَبِصَلَاحِهِمْ فِي بِلَادِهِمْ، وہ اپنے شہروں کو پرامن رکھتے ہیں، اپنے شہروں میں امن رکھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں کہ یہ دہشت گرد اپنے شہروں میں امن رکھتے ہیں، مسلمان شہروں میں، مسلمان ممالک میں شورش کرتے ہیں۔ یہاں ہماری کمزوری بھی سامنے آ جاتی، وہ اپنے شہروں میں امن رکھتے ہیں۔ ان 4 اچھے صفات کی وجہ سے، 4 اچھی صفات کی وجہ سے وہ کامیاب ہوں گے۔ باطل
درد امیر المومنین، مظلومیت امیر المومنین، یہ گویا امیر المومنین ممبر پہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں اپنی ناکامی، امت کی ناکامی کا، کہ دیکھیں وہ کامیاب ہوں گے ان صفات کی وجہ سے، اور امام برحق کے پیروکاروں میں یہ 4 صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تفرقکم عن حقکم، حق کے باوجود تفرقہ ہے، اختلافات ہیں، اتحاد نہیں ہے۔ بمعصیتکم امامکم فی الحق، حق پر ہونے کے باوجود اپنے برحق امام کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہ دوسری وجہ کہ امت شکست کھائے گی۔ وخیانتکم، تیسری صفت یہ ہے کہ برحق ہونے کے باوجود اپنے امام اور اپنے افراد کے ساتھ خیانت کرتے ہو، امانت دار نہیں ہے۔ حتیٰ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم ایک لکڑی کے پیالے کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ وفسادکم، چوتھی وجہ یہ ہے کہ تم شورش کرتے ہو، فساد پھیلاتے ہو زمین میں، اپنے ہی شہروں میں، اپنے ہی علاقوں میں۔ تو علی کی مظلومیت کی فریاد ہے یہ۔ جب امام برحق کے پیروکار ایسے ہیں تو اسی لیے امیر المؤمنین نے دعا کی، ان کے بارے میں دعا کی، اسی ممبر پہ دعا کی۔ دیکھو تمہاری حالت یہ ہے، اب میں دعا کرتا ہوں، اللہم انی قد مللتہم وملونی، پروردگارہ میں ان سے دل تنگ ہو چکا ہوں اور وہ مجھ سے دل سرد ہو چکے ہیں۔ وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي، وہ مجھ سے اگتا چکے ہیں، میں ان سے اگتا چکا ہوں۔ امیر المومنین کی یہ حالت ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں تنگ آ چکا ہوں ان سے، امیر المومنین جیسی ہستی۔ خدایا فَأَبْدِلْنِي بِهِمْ خَيْرًا مِّنْهُمْ، پروردگارہ مجھے ان سے بہتر لوگ عنایت فرما، ایسے نہیں چاہیے مجھے، ان سے بہتر افراد دے دیں مجھے۔ وَأَبْدِلْهُمْ بِي شَرًّا مِّنِّي، پروردگارہ انہیں مجھ سے کوئی برا حاکم دے دیں، یہ میرے متحمل نہیں ہو سکتے، انہیں اچھے امام کی ضرورت نہیں ہے، انہیں برحق امام کی ضرورت نہیں ہے، انہیں برے حاکم کی ضرورت ہے۔ تو شاید یہ دعائیں قبول ہوئی ہیں، یا امت کے لیے سزا ہے کہ برے حاکم آتے رہے، اور آج بھی بروں کی حکومت ہے مسلمانوں پہ، یہ ان 4 بنیادی وجوہات کی وجہ سے۔ امیر المومنین نے فرمایا اللہم مت قلوبہم، اللہم مت قلوبہم کما یمات الملح فی الماء، خدایا ان کے دلوں کو اپنے غضب میں اس طرح پگھلا دے جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے، حل کر دے ان کے دلوں کو، اپنے غضب میں پگھلا دے انہیں جس طرح نمک پانی میں گول دیا جاتا ہے۔ اما واللہ لو وددت، امیر المومنین نے اسی خطبے میں فرمایا کہ قسم بخدا مجھے پسند ہے، میں چاہتا ہوں ان لی بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، کہ تمہارے بجائے، تمہاری جگہ میرے پاس بنی فراس کے صرف 1000 سرباز ہوتے، تم کئی ہزار ہو، بنی فراس کے 1000 افراد ہوتے، 1000 سپاہی میرے پاس ہوتے، مجھے اس بات میں خوشی ہے کہ تم سب چلے جاؤ، بنی فراس کے صرف 1000 بندے مجھے دیں۔ ہنالک لو دعوت اتاک منہم فوارس، کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ ایسے سوار ہو کے آ جاتے ہیں، مثل ارمیت الحمیم، تیز روی میں گرمیوں کے ابر کے مانند وہ دوڑ کے آ جاتے ہیں، ایسے 1000 بندے مل جائیں مجھے، تمہاری جگہ کافی ہے۔ اس درد دل کے بعد امیر المؤمنین ممبر سے واپس آئے، اس خطبے میں سب کچھ یہی بیان کیا۔ تو معلوم ہوا آپ کو کہ ہماری ناکامی بھی آج انہی 4 وجوہات کی بنا پر ہے۔
دشمن اگر ہم پہ غالب آتے ہیں تو انہی 4 وجوہات کی بنا پر. ان میں وہ 4 صفات ہیں، ہم میں ان کے برخلاف یہ 4 صفات ہیں. تو اپنے وجود سے ان صفات کو نکالیں. یہ تبدیل ہونا چاہیے. یہ بری صفات، یہ ناکامی والی ان میں ہونی چاہیے. اچھی صفات ہم میں پیدا ہو جائیں. آج بھی آئیں، اپنے راہبر کو ڈھونڈیں اور ان کی اطاعت کریں، فرمان برداری کریں، تاکہ امیر المؤمنین کے دل میں جو درد ہے، اسی طرح کے درد آج قلب نازنین امام زمان علیہ السلام میں ہے. امام اگر پردہ غیب میں ہے تو کس لیے؟ ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے جن کی تعریف کی امیر المومنین نے، کہ جو دوڑ کے آ جائیں، سرفروش ہوں، جان بکف ہو، کفن پوش ہو. ایسے افراد کی تلاش ہے. جب ایسے افراد مل جائیں، امام ظہور فرمائیں گے. انہی دردوں کے ساتھ امیر المؤمنین نے اس دنیا سے رحلت کی.